بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ تو آج ہم آپ کو حضرت بلال کی حضور پاک سے وہ پہلی ملاقات کا واقعہ سنائیں گے۔ اس میں کس کس کا کیا کیا کردار تھا وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ داستان اتنی مزیدار ہے کہ جب سے میں نے سنی ہے میں تو عجیب ہی لطف میں ہوں۔ اور اگر اس طرح کی آپ کو مزید اسلامک ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمارا چینل صالحین کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا اہم کردار ہونے والا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا پھر نگین ہوا۔ عشق جو ہے وہ امتحان لیتا ہے اور بڑے سخت امتحان لیتا ہے، اور جو اصل عاشق ہونا وہی امتحان پاس کرتا ہے، ورنہ عشق کا امتحان پاس کرنا کوئی عام بندوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں نا وہ عشق کے امتحان پاس کرنے میں رہ جاتے ہیں، پر جو عاشق ہونا وہ بڑی ہنسی خوشی عشق کے امتحان پاس کرتے ہیں۔ یہاں حضرت بلال نے جب سارے عشق کے امتحان پاس کر لیے نا، نبی پاک نے فرمایا کوئی ہو جو میرا بلال خرید لے۔ عاشقوں کے امام صدیق اکبر کونے میں بیٹھے اٹھ کر چل پڑے۔ خیال آیا اتنے غلام اپنی مرضی سے خریدے ہیں، ایک یار کی مرضی کا بھی خریدیے ہیں، اتنے غلام اپنی مرضی سے خریدے ہیں، چلو ایک یار کی مرضی کا بھی خرید لیتے ہیں۔ آپ چلے دروازے میں پہنچے، نبی پاک نے فرمایا جو بلال خریدنے جائے نا وہ میرا حصہ لیتا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق مڑ کر کہنے لگے حصے تو شریکوں میں ہوتے ہیں، شریک جو ہو وہ آدھے کا وارث ہوتا ہے، پر جو حبیب ہو نا وہ سارے کا وارث ہوتا ہے۔ شریک سے کہا جاتا ہے کہ آدھا آپ کا آدھا میرا، پر حبیب سے کہا جاتا ہے میں بھی آپ کا، میری گاڑی بھی آپ کی، میرا گھر بھی آپ کا، میرا جسم بھی آپ کا، میری جان بھی آپ کی، میرا سب کچھ آپ کا۔ صدیق اکبر کے کہنے کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا سب کچھ آپ کا۔ آپ آگے مکے کے چونک میں بلال خریدنے آگے۔ یہاں عجیب معاملہ ہے، امیہ حضرت بلال کو مکے کے چونک میں لٹا کر سینے پر کئی من بھاری پتھر رکھ کر ظلم کر رہا ہے۔ لوگ چھتوں پہ چڑھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جو گزرتا ہے اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ بلال کو مار کر چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان تھوڑی سمجھتے ہیں غلاموں کو۔ بلال کا خون نکل رہا ہے، بلال بے ہوش پڑے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کیوں مار رہے ہو ظالم انسان، اس غلام نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ امیہ بڑے جلال میں آ کے کہنے لگا ابوبکر ان غلاموں کو تم نہیں بگاڑا ہے، تم نے ان غلاموں کی عادات خراب کر دی ہیں، اتنا غصہ لگتا ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا بولی بول، میں تو گھر سے اسی کام آیا ہوں۔ امیہ کو خیال آیا میں ابوبکر کے سامنے کہہ تو بیٹھا ہوں خرید لے، پر میں تو بلال کو بیچنا ہی نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس چونک میں آج میں بلال کو ظلم کر 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 کے مار ہی دوں، جان سے ہی مار دوں، تاکہ جو اور غلام ہیں وہ اس موت کے ڈر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں۔ میں تو بلال کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے آیا ہوں، پر اب اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ خرید لیں۔ صدیق اکبر نے بھی کہہ دیا کہ بولی بولو، گرما گرمی ہو گئی۔ امیہ سوچ کے کہنے لگا ہو نہ کہ بولی اتنی اونچی بولی کہ کوئی خریدے ہی نہ بلال کو۔ بڑی دیر سوچتا رہا، سوچ سوچ کے کہنے لگا 1000 درہم لگیں گے، کیونکہ امیہ کو لگتا تھا کہ یہ کوڑیوں پر کوئی بلال کو نہ خریدے تو 1000 درہم کس نے دینا ہے بلال کا۔ پر آگے بھی تو صدیق اکبر تھے، عاشقوں کے امام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 کی تھیلی نکالی، امیہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ امیہ کا رنگ اڑ گیا، 1000 مانگے 1000 ہی مل گئے۔ اب چلاک تو بڑا تھا، کافر چلاک بڑے ہوتے ہیں، کہنے لگا نہیں جی نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے 2000 کہنے تھے، میرے منہ سے 1000 نکل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اگلی 1000 کی تھیلی نکالی، وہ بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ امیہ کے ہوش اڑ گئے، 2000 مل گئے بلال کے۔ کہنے لگا ابھی سودا پکا نہیں ہوا، ابوبکر میں نے سنا ہے تیرے پاس ایک غلام ہے، ایک مصری غلام ہے جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا کاریگر ہے، تجھے ہزاروں روپے کما کر دیتا ہے، وہ بھی مجھے دے دے۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ بھی تیرا۔ کہنے لگا اس کی بیوی، فرمایا وہ بھی تیری لونڈی، فرمایا کہنے لگا بچے، فرمایا وہ بھی تیرے غلام۔ اب مکہ کے سارے لوگ امیہ پر لعن طعن کرنے لگے، لوگ کہنے لگے سودا کر کے مکر رہا ہے، دے بلال ابوبکر کو۔ اب امیہ سے بات نہ بنی، کہنے لگا جا ابوبکر لے جا بلال کو۔
اب صدیق اکبر نے زور لگا کر کئی من کا پتھر حضرت بلال کے سینے سے ہٹایا۔ سینے سے پتھر ہٹا کے ہاتھ لا کر فرمانے لگے، اٹھ بلال تیرے خریدار آئے ہیں۔ حضرت بلال سے اٹھا نہ جائے، اتنا ظلم ہوا کہ اٹھا نہ جائے۔ اٹھ کر بلال کا بازو اپنے کندھے پر رکھ کر سہارا دے کر چل پڑے۔ سارا زمانہ دیکھ رہا ہے۔ اچانک امیہ نے آواز دی، ابو بکر ایک بات سن کر جانا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا، کہا جی بولو۔ امیہ کہنے لگا، ابو بکر میں نے تو سنا تھا کہ تم بڑے سمجھدار تاجر ہو، پر آج تو بڑے نقصان والا سودا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا، میں اس بلال کو کوڑیوں پر بیچوں نہ تو کوئی کوڑیوں کے باپ بلال کو نہ خریدے۔ ابو بکر ہزاروں کا خرید کر لے جا رہے ہو، آج تو بڑے نقصان والا سودا کیا اس بلال کے معاملے میں، اس کے تو کوئی دو آنے بھی نہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ کر فرمایا، ظالمہ میں سچ میں ہی بڑا سمجھدار تاجر ہوں۔ امیہ کہنے لگا، سمجھدار کیا، گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ فرمایا، گھاٹے کا سودا میں نے نہیں تم نے کیا ہے۔ امیہ کہنے لگا، میں نے تو ہزاروں کمائے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، ظالمہ کبھی تم نے عشق نہیں کیا نا، تمہیں پتہ نہیں، عشق میں اپنی مرضی نہیں، عشق میں یار کی مرضی چلتی ہے، اور یہ جو بلال ہے نا، یہ میرے یار کو آ گیا پسند۔ فرمایا، تم نے اتنا مہنگا بلال ہزاروں کا صرف بیچ دیا۔ آج اگر روم اور فارس کی بادشاہی مانگتے، میں نے بلال کے قدموں سے وار کر دے جانی تھی۔ فرمایا، تم نے صرف ہزاروں کا بیچ دیا، بڑے گھاٹے کا سودا کیے۔ امیہ کہنے لگا، میں نے ہزاراں کمائے ہیں۔ فرمایا، آج اگر بلال کو خریدنے کے لیے مجھے ابو بکر کو بکنا پڑتا نا، تو میں نے خود بک جانا تھا، بلال خرید لینا تھا۔ یار کیا بات ہے، کیا صدیق اکبر کا کردار ہے، سبحان اللہ۔ بلال کو کیوں خریدا؟ کیونکہ یہ آپ کے یار کو آ گیا پسند۔ بلال کا رنگ نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ دل میں کملی والا کتنا ہے، دل میں کملی والے کی محبت کتنی ہے، سبحان اللہ۔ مال نہیں دیکھا، یار کا جمال دیکھا، آئے ہائے۔ نوجوانوں، حضرت ابو بکر صدیق لے کر چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے نا، دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھلا، میرے نبی کی نگاہ سیدھی بلال کے چہرے پہ پڑی، آئے ہائے۔ اکھ وچ پا کے تکے آنسو، میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے۔ پہلی نظر پڑی نا تو میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ غلام ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ غلام جن کو اس دور جہالت میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، پر میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تو بلال کا ایک بازو حضور نے اپنے کندھے پر رکھا۔ یارو کیسا منظر ہوگا، ایک بازو صدیق اکبر کے کندھے پر، دوسرا بازو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر۔ اب دونوں ہستیوں نے لا کر بٹھایا۔ اب بلال جو میرے نبی پاک کے سامنے بیٹھے نا تو روئی جا رہے ہیں، آنسو نکلی جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا، چہرہ اٹھا کر کہا، بلال میری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ نگاہیں جھکا کر کہنے لگے، ہم غلاموں نے کبھی آنکھ اٹھا کر اپنے مالک کو نہیں دیکھا، بڑی مار پڑتی ہے، بہت مار پڑتی ہے۔ میرے نبی پاک سینے لگا کر فرمانے لگے، دنیا دار کا غلام نہیں، رب کے یار کا غلام بنے۔ اب نگاہیں جھکا کر نہیں، اب نگاہیں اٹھا کر چلا کرو۔ مولانا روم فرماتے ہیں، بلال روئی جا رہے ہیں۔ وہاں کونے میں بیٹھ کر صدیق اکبر بھی روئی جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک کی نگاہ پڑ گئی، پوچھا، صدیق تم کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا، ہاتھ جوڑے، عرض کی، سونیا بلال میرا غلام ہے، اسے تو میں نے اپنی مرضی سے آزاد کیا ہے، پر میں یا رسول اللہ، میں تو آپ کی زلفوں کا غلام ہوں، کہیں آپ مجھے نہ آزاد کر دینا، یا رسول اللہ مجھے آپ کبھی آزاد نہ کر دینا، میں آپ کا ہی غلام رہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔